برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ولو میں خبر دے رہا ہوں میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں نبی سما آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ کی جگہ پہ محمد رسول اللہ کے وسیلے پڑھ رہے ہیں. جب ایک قوانی نے سنا عیسیٰ ابن مریم بار بار آنے والے نبی کا ذکر کر رہے ہیں, آخری نبی کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں, تو ایک قوانی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر رحمہ اللہ آپ بار بار جس کے وسیلے پڑھ رہے ہیں جب وہ آپ سے بھی زیادہ فضیلت اور فضیلت والا نبی ہے. اللہ اکبر. تو عیسیٰ ابن مریم نے کیا جواب دیا؟ آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ارے تم فوقیت اور فضیلت کی بات کرتے ہو, اگر عیسیٰ ابن مریم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی اس سے فخر کی بات ہوگی. اللہ اکبر. ان کا مقام اللہ کس قدر ہو سکتا ہے. انبیاء ان کے وسیلے پڑھ رہے ہیں. دستور راہی کی کہانی پڑھ لیجیے. دستور راہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے بار بار اپنی پلکوں کو اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کب آمنہ کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو. بحیرہ راہی کی کہانی بھی پڑھ لیجیے کہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر ایک راستے میں بیٹھ گیا کہ اس راستے سے کسی نہ کسی دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے اور میں ان کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں. سلمان فارسی کی کہانی پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. 350 سال کی عمر والی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہی کی ہے. بڑے امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے. اس قدر مال دولت تھی کہ باغات تھے, اچھے خاصے کھیت تھے. گھر سے باغات میں سیر کرنے کے لیے جاتے تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک راہب کی سومیاں پڑتی ہیں, ایک ان کا گھر پڑتا ہے, اس میں وہ عیسائی پال کی عبادت کرتا ہے. اس کے پاس جانے لگے, اس کی بات اچھی لگنے لگی. آپ اس کی صحبت میں بیٹھنے لگے. جب اس کے والد ان کے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا اور کہا ہم تو مجوسی ہیں, آپ کی پوجا کرنے والے ہیں, تم کس گرجا گھر میں اس سومیے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہنے لگے کہ مجھے حق کی تلاش ہے اور مجھے اس بات سے دعائیں لگی ہیں. اللہ اکبر. حضرت آپ کا کہاں نہ مانا تو آپ نے گھر سے نکال دیا. آپ حق کی تلاش میں چلتے رہے تو ایک سومی میں جا کر ایک پادری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سے کہا کہ میں تمہارا کا مطالعہ کا خود حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا. مدت مزید اس کی خدمت کرتے رہے, لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے آپ کو پڑھائی کو بلایا اور کہا اے سلمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور مدت مزید تو میری خدمت کرتا رہا ہے, لیکن اب میرا آپ کا وقت آ گیا ہے. میری تدبیر کے بعد اب تو بہوریہ چلے جانا. جب میں بہوریہ گیا تو میں نے اس کے مطابق کہنے پر عمل کیا اور میں نے اس کو حاصل کر لیا جو واجب تھا. فرماتے ہیں مدت مزید میں اسی کی خدمت کی اور بس میں جا رہا تھا کہ اس طریقے سے خدا کا خود حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مدت مزید اس کی خدمت کرتا رہا, لیکن پھر آپ اسی کو موقع وقت آ گیا. اس نے بھی مجھے بلایا اور کہا سلمان فارسی میرے واقعی کی بہت ہی غلطی ہے, مدت مزید تو میری خدمت کرتا رہا ہے, لیکن اب میرا وقت سے آخری آ رہا ہے. اب عیسائیوں میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کا میں تمہیں پتہ بتا دوں کہ تم اس کے پاس چلا جائے اور خدا کا حکم حاصل کر لے. سلمان فارسی سے اس نے کہا ہاں میں ایک خاص کی بات تمہیں بتا رہا ہوں. اب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ نبوستان ہجرت کریں گے, تم وہاں چلے جانا, تمہیں حق وہاں مل جائے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات وہاں سے سنا تو میں نے ان کا لمبا سفر کر دیا تھا, اپنے خاندان کو بھی چھوڑ دیا تھا, آب و اولاد کو بھی چھوڑ دیا تھا, ماں باپ کا پیار بھی سے محروم ہو گیا تھا. میں نے اس سے کہا مدت مزید میں نے خدمت کی ہے, اچھا وہ نبی جو آنے والا ہے اس کی کوئی نشانی تو بتا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا بات نبوت کا دعویٰ کر دے اور میں اس کے ساتھ ہو جاؤں اور اپنی ساری زندگی کی محنت سے جائے گا اور قربان ہو جائے. تو اس پادری نے کہا ہاں اس کی 3 نشانیاں تمہیں بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, وہ ہدیہ ادا نہیں کریں گے اور ان کے روشانوں کے مبارک ہونے نبوت ہوگی. سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے انتقال کے بعد, اس کی تکفیر کے بعد مجھے ایک قافلہ ملا جو پاکستان کی طرف جا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہو گیا, حجاز کی طرف جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ہو گیا, لیکن میں قافلے میں اکیلا تھا تو ان لوگوں نے مجھے غلام سمجھ کے قید کر لیا اور اپنا غلام بنا لیا, لیکن انہوں نے مہربانی مجھ پہ یہ کی کہ انہوں نے بیچا مجھے مدینے میں جا کے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے ایک یہودی نے خرید کیا, وہ اس کے باپ کی سچائی کرتا, کبھی اس کی ٹہنیاں چھانٹتا, کبھی اس کے پھل توڑتا, الغرض لیکن میں بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ اس راہب نے جس کا پتہ بتایا تھا وہ کب اس شہر مدینہ میں تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں
کلمات کی